صفیہ بنت ہوئے، حضرت صفیہ بنت ہوئے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 11ویں بیوی تھی، 11ویں بیوی، آخری بیوی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو ایک یہودی کی بیٹی تھی. اور ان کے واقعات تو ماشاءاللہ کتنے پیارے واقعات ہیں. دیکھیں یہ تو یہودی تھی، اور جب یہ بنو نزار قبیلہ تھا، ایک بنو نزار قوم تھی، ایک قبیلہ تھی، تو ان سے مدینہ والوں کا جو ہے ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک پیس ٹریٹی ہوتا ہے، ایک سیانتی اوپندم ہوتا ہے. لیکن یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ جانے کے بعد یہودیوں کو بھی اس کا حق دے دیا، تم جا کے اپنے جگہ پہ رہو، اپنا گزارا کرو، اگرچہ آپ اسلام لانا چاہتے تو اہلاً و سہلاً، نہیں بھی لانا چاہتے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں، اپنی قوم کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں، یہ اجازت اسلام دیتا ہے بول کے کہے. لیکن مسلمانوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرو اور اچھا فرینڈ ریلیشن رکھو بولے. تو اسی طرح سے ایک معاہدہ ہوتا ہے، پیس ٹریٹی ہوتی ہیں، تو دونوں اپنے اپنے جگہ پہ رہتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک خاتون کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا. کون؟ یہ یہودی. یہ یہودی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سلو پوائزن دینے کی کوشش کرے تھے. تو یہ بنو نزار، بنو نذیر یا بنو نزار کا قبیلہ تھا، روایتوں میں ملتا ہے، جو خیبر جنگ انہی کی وجہ سے ہوا. جنگ خیبر، جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے سب سے کمانڈری کا عہدہ سنبھالتے جاتے ہیں اور جنگ خیبر کو جو ہے جیت لیتے ہیں. ان سے پہلے یعنی حضرت علی سے پہلے 2 بار بھی ان کے اوپر چڑھاؤ ہوتا ہے، لیکن یہ مسلمان جیتتے نہیں. لیکن حضرت علی، جبکہ حضرت علی کا آنکھ مار لگ کے رہتا، ان کے آنکھ صحیح دکھائی نہیں دیتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ابو تراب کو بلاؤ. ابو تراب حضرت علی کا ایک پیٹ نیم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکھا تھا. تو ابو تراب کو کہتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ان کے آنکھ میں تکلیف تھی، لال ہوا تھا آنکھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تھوک کو نکالتے ہیں، حضرت علی کے اس آنکھ پہ لپیٹتے ہیں. حضرت علی کا آنکھ جو ہے شفا یاب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے شفا دے دیتا ہے. حضرت علی کے ہاتھ میں جو ہے جھنڈا سپرد کر دیتے ہیں اور حضرت علی یہ جنگ جیتتے ہیں. اور ان میں سے جو بھی کیپٹیوز تھے، جو بھی قیدی تھے، قیدی بنا کر لانے والے، ان میں سے تھی حضرت صفیہ بنت ہوئے. ہوئے یہ یہاں پہ آتا ہے ہوئے بن اخطاب. ہوئے بن اخطاب یہ ان کے بنو نزار قبیلے کا صدر تھا. دیکھیے یہ پیس ٹریٹی ہوئی نا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کے مارنے کا ایک کوشش کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مننے مار ڈالنا بول کے سوچتے. تو یہ پیس ٹریٹی ٹوٹ جاتا تو فوراً ان کے اوپر چڑھاؤ ہوتی. پھر آخرکار مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لیا. جب یہ واپس آئے جنگ خیبر سے، جب واپس آئے تو حضرت صفیہ بنت ہوئے بھی جو ہے ان کو جو ہے کیپٹیو بنا کے لایا جاتا ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ صفیہ بنت ہوئے کے تعلق سے جب مسند احمد کی حدیث ملتی ہے 11,459، 11,460، 11,461، 3 احادیث کے اندر حضرت صفیہ بنت ہوئے کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے. یہ اصل میں دہیہ قلبی ایک صحابی کا نام تھا، حضرت دہیہ قلبی. یاد رکھیے حضرت دہیہ قلبی کا بہت بڑا مقام ہے. جبرائیل ان کے روپ میں آتے تھے، سبحان اللہ. جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی آتے تو دہیہ قلبی کی شکل میں آتے. حضرت عائشہ کہتی یہ تو دہیہ ہے بولتی. حضرت عائشہ دہیہ قلبی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھتی کہتی یہ تو صحابی دہیہ قلبی تھے بولتے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں مسکراتے کہتے یہ دہیہ قلبی نہیں بلکہ یہ اس کے شکل میں آیا ہوا جبرائیل تھا بولتے. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت دہیہ قلبی کو اتنا پسند کرتے تھے کہ ان کے اعمال سے اتنا مطمئن تھے کہ وہ ہمیشہ ان کی شکل میں آنے کی کوشش کرتے تھے. جب بھی اگر وہ انسان کی شکل میں آتے تو دہیہ قلبی کی شکل میں آتے. لوگ پریشان ہوتے کہ یہ دہیہ قلبی ہے یا جبرائیل ہے. جب یہ بات عام ہو جاتی ہے تو یہ لوگ پریشان ہوتے کیا یہ جبرائیل ہے یا دہیہ قلبی ہے. ایسے کہ واقعات کئی سارے پیش آتے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے دہیہ قلبی. جب انہوں نے خیبر کی جنگ جیتا تو ان کے حق میں حضرت صفیہ بنت ہوئے غلام بنا کر دے دی جاتی ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے بارے میں یعنی صفیہ بنت ہوئے کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ اس قبیلے کی سردار کی بیٹی ہے تو فوراً دہیہ قلبی کے پاس جا کے سبحان اللہ. دیکھیں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دہیہ اس کو میرے حوالے کر دے تو خوشی خوشی دہیہ قلبی حوالے کر دیتے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ترتیب کو نہیں بھولتے، چاہے وہ وقت کا رسول ہی کیوں نہ ہو. انصاف کا معاملہ دیکھیے. حضرت دہیہ قلبی کے پاس جاتے ہیں، اے دہیہ میں تجھے 7 غلاموں کے بدلے میں تیرے اس غلام کو میں چاہتا ہوں بولے.
یا رسول اللہ اگرچہ آپ مجھے ساتھ بھی نہ دیتے تو میں آپ پوچھ دیتے تو میں آپ کو اٹھا کے دے دیتا تھا. یہ کہنا تھا حضرت دہیہ کلبی کا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انصاف پذیری کا ایک معاملہ دیکھیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کے بدلے میں یعنی صفیہ بنت حیی کے بدلے میں 7 غلام کو جو ہے ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور حضرت صفیہ کو آزاد کرتے ہیں. کہتے ہیں اے صفیہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی اس بات کو تسلیم کر لیتی ہیں. مقصد کیا تھا؟ یہ بھی اس قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی, یہ بھی یہودی سردار کی بیٹی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح اس نسبت سے کیا کہ اس کے بدلے میں اس کی پوری قوم اسلام لائے گی. یہ پھر سے مسئلہ تھا. سبحان اللہ. یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر, یاد رکھیے. تو بہرحال حضرت صفیہ بنت حیی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوتی ہیں تو زینب بنت جہش کے واقعات ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام, جبکہ آخری دیکھیں, آخری میں جب یہ حج کے لیے نکلنا چاہتے تھے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کتنے حج کیے ہیں؟ ایک حج, صرف ایک حج, اور وہی ان کا آخری حج بھی تھا. یہ 10 ہجری میں یہ واقعہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کے ساتھ حج کے لیے نکلتے ہیں اور ان کے تمام ازواج کو ان کے ساتھ لے کے جاتے ہیں, کیونکہ حج تھا, موقع حج کا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ یہی آخری حج ہوگا, تو اس لیے اپنے پورے ازواج مطہرات کو جو ہے آپ ساتھ میں لے کے گئے. لیتے جاتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا آگے نکل گئے. درمیان میں ازواج مطہرات کے اونٹ بھی جو ہے سفر کرتے ہوئے چلے جاتے تھے. ایک صحابی ان کے اونٹوں کو دوڑانے کے لیے نیچے اترتے ہیں, جو کہ اونٹ جو ہے بات نہیں سن رہے تھے, تو ان کو دوڑانے کے لیے ایک نیچے اترتے ہیں اور زیادہ زور سے دوڑاتے ہیں. تو درمیان میں کیا ہوتا, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ جو ہے زخمی ہو جاتا, ان کے پاس دوسرا اونٹ نہیں ہوتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ واقعہ پیش کیا جاتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اے زینب بنت جہش, دیکھیں یہاں پہ زینب 2 بیویوں کے نام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہاں پہ زینب بنت جہش فرماتی زینب آپ کے ایک اونٹ کو میمونہ صفیہ کو دے دو. تو حضرت زینب کہتی یہ یہودن کو, میں میرے اونٹ یہ یہودن کو دوں گی؟ یہ کہنا تھا, یہ کہنا ہی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو جاتے ہیں اور حضرت زینب سے 2 یا 2.5 مہینہ یا 3 مہینے تک بات چیت نہیں کرتے. یاد رکھیے زینب بنت جہش, جن کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی آئندہ میں سنانے والا ہوں, ان کے واقعات کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی. تو زینب بنت جہش سے ناراض ہو جاتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان کو پھر سے یہودن کہا. اب یاد رکھیے جب ایک مسلمان ہو جاتا ہے, چاہے وہ کرسچن ہو, یہودی ہو, ہندو ہو, وغیرہ ہو, کون بھی ہو, اگرچہ اسلام لاتا ہے تو اس کو وہ پرانے لقب سے نہیں بلانا. اب ہمارے بھی بولتے کئی سارے جو ہے کولن نہیں بولتے, نہیں تو ہے نا چمبان نہیں بولتے, وغیرہ وغیرہ کیا کیا بول لیتے تھے. جب یہ اسلام لاتے تو ہمیں کیا بولنا؟ ہرگز نہیں. اس کو مسلمان کا باقاعدہ نام دینا, مسلمان کے نام سے اس کو بلانا. یہ یاد رکھیے, یہ نصیحت اس حدیث کے ساتھ ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت زینب بنت جہش نے کہا کہ یہ یہودن کو میں اپنی اونٹ دوں, یہ کہنا تھا. تو آپ غصے میں چلے گئے, پھر سے ان سے 3 مہینے تک بات نہیں کرے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی 20 یا 25 دن میں انتقال ہونے والے تھے, اس وقت واپس آتے ہیں, ان کے گھر جاتے ہیں. کس کے؟ زینب بنت جہش کے گھر. بیچ میں واقعہ بولتا ہوں انشاءاللہ تعالی. زینب بنت جہش کے گھر جاتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مسلسل نہیں آ رہے ہیں تو یہ سمجھ جاتی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب سے میرے سے بات نہیں کریں گے, تو جنت میں ملنا ہوگا ہمارا بول کے سمجھنے لگے. اتنے میں ایک دیکھتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ہے شاڈو پڑتا ہے, سایہ گرتا ہے. یعنی ان کے گھر جب جاتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ جو ہے زمین پر دیکھ کر, یہ تو میرے نبی کا سایہ ہے, اتنی خوش ہو جاتی, اتنی خوش ہو جاتی. لفظ کیا ہے یہاں پہ؟ یہ تو میرے نبی کا سایہ. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں رہتا, بعض حدیثہ سن کے رہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا, معلوم بول کے ہم لوگوں کو بچپن سے سنا کے ہیں, رٹا کے ہیں. یہ کون؟ یہ جھنڈے کنڈے, یہ جھنڈے کنڈے والے بات کہیں کو بولتے ہیں. یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نور کا ایک حصہ ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے ہیں. یہ بشر نہیں ہے, یہ انسان نہیں ہے, بلکہ یہ نور من نورن ہے, نور میں سے نور کا حصہ ہے بول کے جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ حدیث جواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ حضرت زینب بنت جہش فرماتی ہے میں نے میرے نبی کے سائے کو دیکھ کر پہچان لیا کہ میرے نبی میرے گھر آئے ہیں. یہ خوشی کے مارے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پلنگ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صرف بچھایا کرتی تھی,
2 महीने तक जब आप अलैहिस्सलाम नहीं आए तो उस पलंग को उठा के बाजू रख देती हैं, कि समझ कर कि आप अलैहिस्सलाम अभी मेरे तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे ऊपर गुस्सा हो गए, अभी मेरे साथ नहीं आएंगे, मेरे साथ नहीं रहेंगे, मेरी बारी भी नहीं लेंगे। ये समझ कर उन्होंने उस पलंग को जो है उठा के खड़ा दिया एक कोने में। फिर जब आप अलैहिस्सलाम का साया देखते हैं, फौरन जाके उस पलंग को लाती हैं और बिछाती हैं। ऐ मेरे नबी आइए बैठिए, बोलती है आप अलैहिस्सलाम। उसके बाद हज़रत ज़ैनब बिनत जहश से जो है मुबाशिरत भी कर देते। ये आखिरी मुबाशिरत का वाक़या था हज़रत ज़ैनब बिनत जहश का, जो कि हदीस के अंदर दर्ज है। ये हदीस मिलते हैं आपको मुस्नद अहमद की 11465 में ये हदीस मिलती है कि ज़ैनब बिनत जहश से आपने फिर वापस बात करना शुरू किया और आखिरी मर्तबा उनसे खुलूत में भी थे, यानी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी पार्टिसिपेट हुए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 20 या 25 दिन पहले का, इंतकाल होने से पहले का वाक़या था, याद रखिएगा। तो बहरहाल अभी सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आई है, तो ये यहूदी कहने से नाराज़ हो गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारी नसीहत है कि कोई अगरचे इस्लाम लाता है तो उसको उसके पुराने दिन से हरगिज़ नहीं बुलाना, याद रखिएगा। दूसरा, एक मरतबा हज़रत अबीस नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजन में से हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत ज़ैनब, ये तीनों दूसरों को जो है नाम देने के लिए आगे आ जाते थे फौरन। इनके सौकन थे ना, ये इनकी सौकन थी ना, सौकन के दरमियान में इख्तलाफात थे, तो फौरन नामा देने के लिए सामने आ जाते थे। एक मरतबा क्या होता, हज़रत हफ्सा के पास हज़रत सफ़िया बिनत हुए जाती तो कहती, ए तू यहूदी की बेटी है ना, बोलती। ये कब हुआ था वाक़या? शादी करने के बाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का शुरू होने के बाद बीच में जब आती है तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, तू यहूदी की बेटी ना, ऐ यहूदी की बेटी बोल के बुलाती। ये बात सुनते ही हज़रत सफ़िया बिनत हुए रोने लगती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते, जब तेरे रोने का वजह क्या है दरियाफ़्त करते, फरमाती आपकी ज़ौजा हज़रत हफ्सा ने मुझसे ये कहा कि मैं यहूदी की बेटी हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते कहते, तू क्यों ना कहती उससे, तेरा मकाम उससे भी ज़्यादा बेहतर है, बोल के तू क्यों ना कहती। बोलते मतलब ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका क्या मतलब है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तू तो एक नबी की बेटी है। सुभान अल्लाह, देखिए, तू तो एक नबी की बेटी है और दूसरे नबी जो मकाम मर्तबे में मुक़द्दस है, उस नबी, वो नबी तेरे चचा होते हैं, और तू एक नबी की बीवी भी है। ये कहती ना तू उससे, वो तो हफ्सा सिर्फ बीवी की, एक नबी की बीवी ही हो सकती, लेकिन तेरे लिए अल्लाह ताला ने इतना बशारत दिया कि तू एक नबी की बेटी है, एक नबी तेरे चचा भी है। बोले किसके ताल्लुक से बता है? यहूदी। यहूदी को पीछे ले जाएंगे तो कौन है? हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तू यहूदन नहीं बल्कि तू हज़रत हारून के ख़ानदान में से है। फ़ौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए से बता दिया गया था, हज़रत हारून की नस्ल में से हज़रत सफ़िया बिनत हुए आती हैं, याद रखिए। और हज़रत हारून के भाई कौन थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। क्या हो गया मामला है? हज़रत मूसा से हज़रत हारून बड़ा बताया जाता है, क्योंकि फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक नबी तेरे चचा भी थे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम तेरे चचा थे, तू एक, तेरा एक नबी चचा था, और एक नबी की तू बेटी है, और एक नबी की तू बीवी भी है। तो अब तू बता, हफ्सा तेरे मुकाबले में क्या बेहतर है? अब तू बता। बोले मतलब तेरा नाता नबियों से जुड़ा हुआ नाता है। ये कहते ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को सुनते ही हज़रत सफ़िया बिनत हुए खुशहाल हो जाती हैं, खुशी के मारे मामूर हो जाती है, कहती है, या रसूल अल्लाह सद्दक़, और ये बिल्कुल आपने सही कहा। और उसके बाद वाक़यात आते हैं हज़रत सफ़िया बिनत हुए के ताल्लुक़ से कि ये भी बड़ी ही परहेज़गार औरत थी। ये हमेशा रोज़े रखने के लिए आगे आया करती थी, हमेशा रोज़े के अंदर अपना वक्त गुजारा करती थी। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी नहीं रहती, वो तमाम दिनों में इन्होंने रोज़े में गुजारा, याद रखिए। दीगर अज़वाज मुतहरात से भी यही साबित है कि ये अगरचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में रहते तो ये रोज़े में नहीं रहते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बारियों में रहते तो ये रोज़ा रखना शुरू करती, क्योंकि ये अल्लाह से निस्बत रखती हैं। हज़रत हफ्सा भी जो है इसी तरह से निस्बत रखती थी, और हज़रत हफ्सा के ताल्लुक़ से जिब्रील आके फरमाते, रसूलुल्लाह आपने उनको तलाक दे दिया ना। इससे पहले हमने सुने हज़रत हफ्सा का वाक़या, आपने हज़रत हफ्सा को तलाक भी दिया ना, अब रुजू करो हज़रत हफ्सा से। बोले सुभान अल्लाह। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़दवाजी ज़िंदगी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फैमिली लाइफ है ये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाइफ में हर बीवी के साथ इतना ही प्यार और शफ़क़त मोहब्बत का मामला रखते, हर एक के साथ इतना ही इक्वालिटी का मामला रखते, और ये नसीहत है तमाम
امت مسلمہ کے لیے جن میں سے جو عورتیں ہیں ان کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے زندگی کے واقعات کو سمجھے اور وہ کس طرح سے اسلام کے لیے قربانی کے لیے آگے آتے تھے اس بات کو سمجھے، اور آپ بھی اپنے اپنے شوہروں کے پاس اسی طرح سے فطری زندگی میں گزارے، اپنی شوہروں کو ایذا نہ دے، اپنی شوہروں کو برا بھلا نہ کہیں، اپنی شوہر کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے رہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں بھی یہی معاملہ تھا جو کہ انہیں جنت کے مستحق بنا دیا۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے بہنوں اور میرے ماؤں، اگرچہ آپ بھی اپنے شوہر کے حق میں صحیح ثابت ہوتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کا بھی مقام و مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں دے دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کا شوہر کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، یہ اور بات ہے کہ آپ کا شوہر کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، اس کے لیے دعائیں کیجئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم نے سنا، ام حبیبہ راملہ کے تعلق سے ہم نے سنا، ام حبیبہ راملہ جو کہ ان کا شوہر مردود ہو گیا تو وہ دعائیں کرتی تھی کہ یا اللہ میرے شوہر کو تو ہدایت دے دے تاکہ وہ اسلام میں پھر آ جائے اور میری زندگی سنور جائے، بول کے دعائیں کرتی تھی۔ پہلے شوہر کے تعلق سے بات آتی ہے تو یہ ہمیشہ اسلام میں مر مٹنے کے لیے کوشش کرتی تھی، اور حضرت میمونہ، حضرت زبیریہ، حضرت صفیہ بنت ہوئے، جتنے بھی ہم نے آج ان کے واقعات کو سنے ہیں، یہ تمام واقعات ہر ایک کی زندگی میں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ تو یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ دیگر اور بھی باتیں ہوتے رہیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور حضرت صفیہ کا ولیمے کے تعلق سے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حدیث، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ سے نکاح کیے ہیں، اور فوراً دوڑ کے آتے ہیں، یا رسول اللہ میں اس لیے آیا کہ آپ کا ولیمہ لے سکوں، اے میرے نبی میں آپ کا دیا ہوا ولیمہ کو کھا سکوں، یہ نسبت سے میں آپ کے پاس آیا بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، یعنی جس جگہ سے بیٹھے ہوئے تھے گھر میں اندر میں جو ہے حضرت صفیہ تھی، اور وہاں پہ حضرت جابر بن عبداللہ دیگر صحابہ کے بیٹھے ہوئے، کیا بول گئے اب شادی ہوگی بولے تو ولیمہ تو دیں گے بول کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں سب لوگ اٹھو، پھر تھوڑی دور چلے جاتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک باغ کے اندر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، 1.5 مد اجوا کھجور لے کے آتے ہیں، 1.5 مد اجوا کھجور لے کے آتے ہیں، اور صحابہ کو فرماتے ہیں یہ لو تمہاری اماں کا ولیمہ کھاؤ بولتے ہیں، یہ لو تمہاری امی کا ولیمہ کھاؤ بولتے ہیں۔ امی کا ولیمہ بولتے کون امی؟ حضرت صفیہ بنت ہوئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی تمام مسلمانوں کے لیے کیا درجہ رکھتی؟ اماں کا درجہ رکھتی، تو فرماتے ہیں یہ رہا تمہارے اماں کا ولیمہ کھاؤ بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ لبیک کہتے ہوئے تمام صحابہ سیر ہو جاتے ہیں۔ اجوا کھجور کے تعلق سے جب بات آتی ہے، اجوا کھجور جنت کا میوے میں کا ایک میوہ ہے بولتے ہیں، تو اسی لیے ہمارے مارکیٹ میں اجوا کھجور کا بہت زیادہ ہے دام۔ اب وہ اجوا کھجور کوسا ہے کہ کیا اوریجنل کیا اللہ عالم، اجوا کھجور یہ جنت کا میوہ بول کے یہ لوگ ریکارڈز بناتے تھے یہاں پہ، یہ 2000 3000 5000 kg کے حساب سے۔ اجوا کھجور کے تعلق سے تو یہ بات ظاہری بات ہے، یہ حدیث صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے میوے میں کا میوہ ہے۔ تو بہرحال ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں۔ آخری میں ایک حدیث جو حضرت صفیہ بنت ہوئے کے تعلق سے بات آئی تھی، جب ان سے نکاح کرے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو ایک اونٹنی پر بٹھا کر جانے لگے، چلنے لگے تو ان کی اونٹنی گر جاتی ہیں، ان کی اونٹنی گر جاتی ہیں، اور یہ صفیہ بنت ہوئے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی گر جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے اندر خروش بھی آ جاتا ہے۔ یہ دیکھنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے دیگر ازواج مطہرات ہیں نا لعنت بھیجنے لگے، اس یہودن کے اوپر اللہ لعنت کرے، کیونکہ اس یہودن کی وجہ سے یہ اونٹنی آج تک نہیں گری، لیکن یہ یہودن چڑھنے کی وجہ سے شاید یہ اونٹنی گر گئی بول کے لعنت کرنا شروع کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خیر ہو بول کے بد دعا بھی کر دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم کہتے کہ چپ ہو جاؤ، یہ میرے زوجہ حضرت صفیہ ہیں بولتے ہیں، سبحان اللہ، یہ میرے زوجہ ہیں بولتے۔ جب تک صحابہ میں ایک ڈاؤٹ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرے نہیں کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرے یا پھر اس کو بندی بنا کر رکھے کیا بول کے۔ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب انہوں نے مطلب اونٹ سے گرا تو جب یہ اٹھ کے کھڑ گئے تو حضرت صفیہ کے اوپر ایک پردہ ڈالے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرماتے ہیں اے ابو طلحہ جا تیری ماں کے چہرے کے اوپر جو کپڑا ڈال دے، مطلب گر گئی نا وہ، اس کے اوپر کپڑا دے، اس کو پردہ کر، یہ دوسری حدیث میں آتا ہے۔ تو ابو طلحہ جا کے جو ہے پردہ پہناتے ہیں، اس کے ذریعے سے یہ عام ہو جاتی ہے، بات کلیئر ہو جاتی ہے، کہنے لگتے ہیں لوگ ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ڈال دیا تو ضرور آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔
مطلب یہ ہوا کہ صحابہ تو قریب تھے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا نہیں ہوا صحابہ کو نہیں معلوم تھا، کیسا دور ہوگا وہ. آج ہمیں نکاح کرنے کے بعد ان مجھے بلایا نہیں، ان مجھے بلایا نہیں، یہ دعوت دیا نہیں، وہ دعوت ایسا بول لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے، نکاح ہوا نہیں ہوا یہ بھی نہیں معلوم. تو یاد رکھیے چیز کو. تو اتنے سمپل تھے نکاح کیا تھے؟ اتنے سمپل تھے. یاد رکھیے. اس سے ایک نصیحت اور بھی ملتی ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں کے نکاح جو ہے سمپل سے سمپل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ سب سے بہتر نکاح وہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ پایا جاتا ہو. اور آج کے دور میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے. سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو بچی کا اماں بابا قرض میں نہ ہو، بچی کے اماں بابا قرض میں نہ ہو، بس وہ سب سے بہتر نکاح ہے. یعنی اماں بابا کو قرض لے کر شادی کرنے کی نوبت نہ آئے، یہ سب سے بہتر نکاح ہوگا. یاد رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں سے جتنے بھی نکاح کیے بہت سمپل نکاح تھے. دیکھتے بعد میں ولیمہ بھی کرتے تو بالکل سمپل تھا، کھجور کھلا کے ولیمہ کرتے ہیں. دوسری جگہ پہ جو ہے جب زینب بنت جہش سے اور اسی طرح سے میمونہ سے جب نکاح کرے تو آپ نے گوشت اور روٹی سے جو ہے نکاح ولیمہ جو ہے دیا تھا. تو بہرحال یہ چند واقعات تھے حضرت صفیہ بنت ہوئے کے تعلق سے. ہم سب اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان واقعات سے کچھ علم سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ہمارے امہات المومنین یعنی مومنون کے ماؤں کا جو کیریکٹر ہے، جو ان کی سیرت ہے، اس کو سمجھنا نصیب فرمائے، صحیح معنی میں سمجھنا نصیب فرمائے. اور ہمارے تمام بہنوں کو، ہمارے ماؤں کو اللہ سبحانہ تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ان کے واقعات کو بھرپور سنیں اور اپنے زندگی میں بھی اس کو ان واقعات کے ذریعے سے اپنے زندگی میں اپنا محاسبہ کریں، اپنی اصلاح کریں اور بہتر سے بہتر زندگی اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں یوں ہی قرآن اور حدیث کی باتوں کو، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.